لفظ شادی کا سنتے ہی چندا ایک دم غصے میں آ گئی۔ اس نے تن کر کھڑے ہوتے ہی اپنے خوبصورت گھنیری جھالردار پلکوں والی آنکھوں کا سارا فسوں غصے میں سمو کر اجمل کی طرف دیکھا۔ فیروزی سوٹ میں لپٹا اس کا دلکش سراپا اجمل کے دل میں اتر گیا۔ اگر تمہاری یہ خوش فہمی ہے کہ اس گاؤں کی سب سے دلکش اور خوبصورت لڑکی تم جیسے آدمی کے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اجمل اس کے دلکش سراپے سے نظریں چراتے ہوئے لبوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے لیے تو آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا، اسی لیے اپنے دل کو قابو میں رکھو، چندا نے شوخی سے کہہ کر کہکا لگایا اور اجمل کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی نظروں سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ اجمل کے دل کو ٹھیس لگی۔ وہ کچھ سخت الفاظ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے چھلاوے کی طرح غائب ہونے پر کھڑا ہی رہ گیا۔ چندا کے ماں باپ بے حد غریب تھے۔ جب چندا کی پیدائش ہوئی تو ختیجہ یعنی چندا کی ماں کے گھر میں ہر طرف روشنی سے پھیل گئی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت جیسے چاند یکدم اتر کر زمین پر آ گیا ہو۔ اسی لیے سب نے اس کا نام چندا تجویز کیا۔ سارے گاؤں میں اس کے حسن کا چرچا تھا۔ اس کی پیدائش والے روز رمضان یعنی چندا کے والد کو فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی تو اس کی خوش بختی پر مہر لگ گئی۔ دونوں ماں باپ اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، وہ ان کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی جو نہ جانے کتنی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی۔ چندا کا بچپن ناز و نوم اور ہنسنے کھیلنے میں گزر گیا۔ گاؤں میں چونکہ اسکول 8ویں تک تھا، اسی وجہ سے چندا بھی مڈل سے زیادہ نہ پڑھ سکی اور اسے مزید پڑھنے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ چونکہ وہ بے تحاشا حسین تھی، اسی لیے اس کے اونچے اونچے خواب تھے۔ چندا جب 16 سال کی ہوئی تو اس کی دلکشی میں 4 چاند نہیں بلکہ 8 چاند لگ گئے اور روپ رنگ مزید نکھر گیا، بلکہ وہ مجسم حسن کی دیوی نظر آنے لگی۔ اور نہ جانے یہ اجمل کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی کہ یہ خوبصورت مجسمہ اس کے دل پر قیامت ڈھا گیا اور دھڑکنوں میں شور برپا کر گیا۔ اجمل 22 سال کا گبرو جوان، قبول صورت تھا، خوش گفتار اور بیوہ ماں کی امیدوں کا واحد سہارا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاؤں میں پوسٹنگ ہوئی تو بیوہ ماں کو ساتھ لے کر گاؤں میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن چندا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں کا پانی بھرنے آئی۔ سہیلیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور قہقہے لگاتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک اجمل کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا تو قدرت کے اس حسین شاہکار کو دیکھتا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ دل بے اختیار ہو گیا۔ ایسا چاند چہرہ حسن و سادگی کے سراپے میں لپٹا ہوا تھا کہ چند ثانیے تو وہ سب کچھ بھول کر چندا کے حسن کے خواب دیکھنے لگا۔ چندا کی سہیلیوں نے اسے کونی ماری تو اس کی توجہ اجمل کی طرف مبذول کروائی۔ چندا دیکھ تو یہ کون ہے جو بنا پلکیں جھپکائے تجھے دیکھے جا رہا ہے اور اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ چندا کو یکلخت غصے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اجمل کی طرف دیکھ کر ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لگتا ہے تجھے دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے بیچارہ، اس کی ایک سہیلی نے افسوس کا اظہار کیا۔ اچانک شاکرہ کی آواز آئی، ارے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، چندا کے حسن کو دیکھ کر کون ہوش میں رہ سکتا ہے۔ چندا کے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ جب بولی تو چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے اس نے زندگی میں کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی، چندا نے آہستہ آواز میں شاکرہ سے مخاطب ہو کر کہا، مگر اس کی آواز اتنی تھی کہ اجمل کو بھی صاف سنائی دی تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، مگر دل ہی دل میں غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور سوچنے لگا اسے تو میں سبق سکھا کر رہوں گا۔ پھر دوسری اور سہیلیوں نے بھی اپنی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا جب قیامت کی گھڑی سامنے ہو تو بڑے سے بڑا ہوش مند انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر بھی بندے کو اپنی حیثیت تو دیکھنی چاہیے نا، اور اپنی شکل و صورت بھی۔ اجمل کو ان کی باتوں سے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بات جو کوئی بھی ہے مگر اسی کے متعلق ہے، اسی لیے وہ ان کی باقی باتیں سنے بغیر ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد اجمل کھویا کھویا رہنے لگا، اس کا دل اس کے قبضے میں نہ رہتا، ہر وقت وہ منموہنی صورت آنکھوں میں بسی رہتی، کسی کام میں بھی اس کا جی نہیں لگتا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بھی وہ چندا کے تصور میں کھو سا جاتا۔ اجمل خوبصورت دل کا مالک تھا، اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی، نرم مزاج اور نرم گفتار تھا۔ جب وہ گاؤں میں آیا تو اس کے یعنی گاؤں کے لوگوں کے لیے بڑے اونچے اونچے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لایا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرے گا، لیکن سر منڈواتے ہی اولے پڑنے کے مصداق چندا اس سے ٹکرا گئی۔
चंद दिन गुजरने के बाद उसने खुद को हौसला दिया और लोगों के मसाइल तवज्जो से सुने और जो मसाइल वो हल कर सकता था उनको हल करने में लोगों की मदद की। चंद महीनों में गांव के लोग उसके गर्विदा हो गए। उसने बाकी दूसरे आने वालों की तरह वापस भागने की जल्दी नहीं की, बल्कि यहाँ के तर्ज अमल को अपनाते हुए मोहब्बत और प्यार का मुजाहरा किया। यही वजह थी कि गांव के लोगों में अजमल मशहूर हो गया और लोगों के दिल उसकी मोहब्बत और एहतराम से मामूर हो गए। एक दिन जब अजमल अपना काम शुरू करके घर जा रहा था कि उसे चंदा नजर आ गई, तो अजमल बेख्तियार रुक गया और उसके हुस्न को, मूर्ति को देखने लगा। क्या बात है? चंदा ने लठमार अंदाज अपनाते हुए अजमल से पूछा। अजमल ने नरमी का मुजाहरा करते हुए उसकी तरफ देखा और नरम आवाज से बोला, एक बात कहूं? हाँ कहो। चंदा के अब्रू यकदम तन गए और वो गुस्से में आ गई। तुम पढ़ना शुरू कर दो। और पढ़कर तुमने कौन सा तीर मार लिया? वो बेबाकी से अजमल की आंखों में देखकर बोली। पढ़कर तीर नहीं मारते, बल्कि तीरों से बचने के अंदाज सीखते हैं, अक्ल शऊर आता है। तुम कहना चाहते हो कि मुझ में अक्ल की कमी है? मैं ये तो नहीं कह रहा, मेरा ये मतलब नहीं था। अजमल गड़बड़ा गया। तो फिर तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? वो गुस्से से बोली। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढते हो। और हाँ, एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है मेरे दिल में? अजमल कदरे तवक्कुफ के बाद बोला। तुम्हारा दिल मेरे लिए मचलने लगा है। चंदा ने मायनी खेजी से कहा। मगर भला मेरा तुम्हारा क्या जोड़? चंदा अजमल को सर से पांव तक बगौर देखते हुए बोली। एक और बात गौर से सुन लो बाबू। चंदा मुड़ी और एड़ियों के बल घूमकर ऐन उसके सामने खड़ी हो गई। मेरा दिल आएगा तो किसी राजकुमार पर या किसी रियासत के शहजादे पर। तुम अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। देखो चंदा, अजमल तहम्मुल से बोला, सूरत तो अल्लाह ने बनाई है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का तमस्खुर नहीं उड़ाते। मगर चंदा ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और आगे बढ़ गई। अजमल बेचारा खून के घूंट पीकर रह गया। इसके अलावा वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। चंदा के जाने के बाद वो दूर तक उसकी खूबसूरती की चाल को देखता रहा। रात को कमल और शाकरा के सामने चंदा ने दिल खोलकर अजमल का मजाक उड़ाया। आया कहीं का, मैं उससे शादी करूंगी? मेरे लिए तो कोई आसमान से आन बान शान वाला राजकुमार ही आएगा और वो मुझे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर कहीं दूर देश रवाना हो जाएगा। वो ख्यालों में गुम होने लगी कि यकदम एक आवाज आई। अगर ख्यालों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा बावर्ची खाना ही देख लो। गरीब के घर में पैदा होकर ख्वाब ख्याल महारानियों के हैं तेरे। आने दे तेरे बाप को, तेरी शिकायत लगाऊंगी आज मैं। चंदा की माँ ने गुस्से से कहा, जिस पर चंदा बेख्तियार चढ़ गई। एक तो अम्मा, तू हर वक्त काम 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 लगाए रखती है। चंदा ने माँ से कहा, वैसे तू मुझे शहजादी शहजादी कहती है, ऊपर से मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती रहती है। माँ ने कहा, शहजादी कहने से तो अमीर नहीं हो जाएगी तू। ऊंचे ऊंचे ख्याल दिल से निकाल दे मेरी बच्ची। और आजकल तो वैसे भी मैं तेरे लिए बर तलाश कर रही हूँ, और मासी छीदा ने भी तेरे लिए कहा था कोई अच्छा रिश्ता मिले तो जल्दी से तेरे हाथ पीले कर दूं। मगर तेरे बाप के लाड प्यार ने तुझे सर पर चढ़ाया हुआ है। अरे 1000 दफा कहा है तेरे बाप को कि लड़की जात है, इतना लाड प्यार ना कर, लड़की बिगड़ जाएगी। और तेरे दोस्तों ने भी तेरा दिमाग आसमान पर चढ़ाया हुआ है, तो तू ना जाने खुद को कहाँ की हूर समझने लगी है। बाप को आने दे, उसे कहूंगी लड़की हाथ से निकली जा रही है। अरे इसका कोई बंदोबस्त कर ले। रमजान के घर आते ही आमना ने आज की लगाई बुझाई करके उसकी गोश गुजार कर दी, जिस पर रमजान भी सोच में पड़ गया। अगले दिन मासी छीदा के घर में आते ही आमना ने बेताबी से पूछा, अरे क्या बना खाला, मेरी चंदा की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं? उसकी उम्र की लड़कियां तो अपने घरों की हो गई हैं और अपने घरों में खुश हैं। इस पर मासी ने अफसोस का इजहार किया और बोली, रशीद के लड़के का रिश्ता लाई हूं, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं तेरी इतनी सोनी लड़की का रिश्ता वहां कराऊं। रशीद के लड़के रिजवान की सरगर्मियां मोहल्ले वालों से ढकी छुपी तो नहीं। अरे तू फिक्र न कर, अल्लाह जरूर कोई सबब बना देगा। मासी छीदा दुआएं कलमात कहकर चल पड़ी। अगले दिन जब चंदा कुएं पर पानी भरने गई तो वहां उसका सामना अजमल से हो गया। अजमल को देखकर वो गुस्से से तिल मिलाने लगी और रुख फेर कर जाने लगी, तो यकदम अजमल उसके सामने आ गया और बोला, चंदा तुमने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है, तुम्हें भूलना मेरे इख्तियार में नहीं है। प्लीज मेरे हाल पर रहम करो। ये कहकर अजमल की आंखों में आंसू आ गए और जब उसके आंसुओं में शिद्दत आई तो वो रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। चंदा के दिल में रहम आ गया, उसको तरस आ गया
اس کے دل میں اجمل کے لیے نفرت کا لاوا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور اس کے سارے وجود پر چھا سا گیا۔ غبار دھل گیا تو اس کو اجمل کی صورت صاف صاف نظر آنے لگی۔ دل کا آئینہ صاف ہوا تو چندا کو ہر چیز صاف و شفاف نظر آنے لگی۔ چندا نے اجمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی طرف محبت سے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف اجمل نے بھی جب آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اٹھا کر چندا کی طرف دیکھا جہاں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اجمل نے چندا کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑنا چاہا تو اچانک چندا بولی، مجھے معاف کر دو، تمہیں سمجھنے میں مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اجمل چندا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، میری جان مجھ سے معافی نہ مانگو، بس میں جلدی اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ایک دوسرے کے عہد و پیما کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اگلے روز اجمل اپنی ماں کو خوشخبری سنانے گیا۔ اب جلد ہی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ماں بے تحاشا خوش ہوئی اور اجمل کو دعائیں دینے لگی۔ دوسرے دن اجمل کی ماں آمنہ کے گھر مٹھائی لے کر گئی تو آمنہ کے در و دیوار خوشی سے جھوم اٹھے اور آمنہ کے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ چندا جو دروازے کی اوٹ سے آمنہ اور صوفیہ کی ساری باتیں سن چکی تھی، اس نے اپنا چہرہ شرم کے مارے چھپا لیا اور اجمل کی یاد نے اس کے دل میں بسیرا کر لیا۔ چندا کچن میں مصروف تھی کیونکہ اپنے ہونے والی ساس کی خاطر مدارات کا انتظام کرنا تھا۔ اتنے میں آمنہ کچن میں داخل ہوئی اور چندا کو خود سے لپٹا لیا اور بے تحاشا چوم لیا۔ ماں نے خوشی کے رنگوں کو چندا کے چہرے پر محسوس کر لیا تھا اور اس کا اپنا دل بھی انجانی سی حسرت سے لبریز ہو گیا تھا۔ آمنہ نے صفیہ کے جاتے ہی اس سے گلے مل کر بے پایا خوشی کا اظہار کیا۔ رات کو جب رمضان گھر آیا تو آمنہ نے اسے صفیہ کی بات بتائی، جس پر رمضان نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز خوشی سے سرشار چندا اجمل کی یادوں کے سنگ کنویں پر پانی بھرنے لگی۔ وہاں سے پانی بھر کر آتے ہوئے راستے میں ایک گاڑی میں بیٹھے شخص کی نظر چندا پر پڑ گئی۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ چندا کی ابھی تک اس شخص پر نظریں نہیں پڑی تھی کیونکہ اس کے ساتھ تو اجمل کی یادیں تھیں۔ جو ہی چندا نے گاڑی کے پاس سے گزرنا چاہا تو اچانک ہی ایک ہاتھ لہرا کر اس کے سامنے آ گیا اور چندا کا راستہ روک لیا۔ چندا حیران اور پریشان اپنی ہرنی جیسی آنکھیں اس پر مرکوز کر کے دیکھتی رہی کہ یکلخت اس اجنبی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر چندا کو فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا۔ سیٹ پر گرتے ہی چندا کو ہوش آیا تو وہ غصے میں اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو گالیاں دینے لگی، جس پر اجنبی نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چندا بولی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس پر اجنبی بولا، جانے من تم سا نایاب ہیرا آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ چندا نے غصے میں اجنبی کے منہ پر ایک تماچہ رسید کر دیا تو اجنبی نے بھی غصے میں آ کے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا، جس پر چندا کے ہونٹوں پر خون کی لکیر نمودار ہو گئی اور وہ سیٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اجنبی دراصل ایک اباس شخص تھا جو کہ نشے میں گاڑی چلا رہا تھا، اور جب اس نے چندا کے خوبصورت خد و خال کو دیکھا تو اسے کچھ نہ سوجا اور اس نے اسے گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس کا نام شہباز تھا۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ شہباز امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا اور غلط سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا، مگر اس کے کاموں پر کسی کی نظر نہیں تھی۔ اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، اسی لیے وہ جو کچھ بھی کرتا تھا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ چندا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر اسے اس وقت اجمل کی یاد ستا رہی تھی۔ دوسری طرف اجمل کو کچھ پتہ نہ تھا چندا کو کس نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ شہر میں اپنے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ اس غریب کو پتہ نہیں تھا کہ اس پر کیا افتاد آن پڑی ہے۔ شہباز نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور جب وہ اندر آیا تو چندا کو محو خواب پایا۔ وہ اس کے اوپر جھکا۔ چندا کو اپنے اوپر سائے کا گمان ہوا تو اس نے فوراً سے پیشتر اپنی آنکھیں کھولیں اور شہباز کو دھکا دے کر پیچھے دھکیل دیا۔ شہباز نے غصے میں سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا اور چندا کو دے مارا۔ چندا کے ماتھے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ لہرا کر زمین پر گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے میز پر رکھے چاقو کی مدد سے اپنا دفاع کرنا چاہا اور چاقو اٹھا کر شہباز کو مارنے کے لیے جوں ہی لپکی۔ شہباز چونکہ پہلے سے حملے کے لیے تیار تھا، اسے چندا کو زوردار دھکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھین کر پے در پہ وار کر کے چندا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چندا کی حیران آنکھیں شہباز پر جمی ہوئی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں کسی صورت بھی تمہیں بھیانک انجام سے دوچار کر کے رہوں گی۔ شہباز نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا تو جیسے اسے ہوش آ گیا اور سوچا اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ اس نے ایک بوری لی اور اس میں چندا کی لاش کو ڈال کر لے گیا اور لاش کو کنویں میں دھکا دے دیا اور خود ڈر اور خوف کے مارے ملک سے فرار ہو کر امریکہ چلا گیا۔ مگر چندا کی صورت اس کی آنکھوں میں بسی رہی اور بار بار اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کیونکہ مرتے وقت چندا کی آنکھوں کا دیکھنا
خوف کی لہر اس کی رگوں میں دوڑ جاتی۔ اجمل گاؤں واپس آیا تو گاؤں میں کوہرام برپا دیکھ کر لوگوں کے جھرمٹ کو چیرتا ہوا چندا کی ماں آمنہ کے سامنے گیا تو وہ اجنبی نگاہوں سے اجمل کو دیکھنے لگی۔ چندا کے اغوا کے روز سے اس کی ماں نیم پاگل ہو گئی تھی۔ چندا کے لاپتہ ہونے کا سن کر اجمل ششدر رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں میں چائے مگویاں ہو رہی تھیں۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، کسی نے کہا اتنی اچھی صورت مگر کرتوت دیکھو۔ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ چندا کی خوبصورتی کے آگے کسی کی دال نہیں گلتی تھی۔ گاؤں میں کوئی بھی اس کے مقابل نہ تھا، اسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو اس کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہر کوئی دل جلی باتیں کرنے لگا اور اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ اجمل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی ماں لوگوں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھی اور اجمل کا کاندھا پکڑ کر بولی، میرے لال تجھے کیا ہوا، کچھ تو بول۔ مگر اجمل تو بے حس و حرکت ہو گیا۔ اجمل اپنے حواس میں نہیں تھا۔ رات کا چین، دن کا سکون چھن گیا تھا۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں گھورتا رہتا، ویرانوں میں نکل جاتا، خاص کر کنویں کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا اور کنویں کو دیکھتا رہتا۔ ایک روز اسے دور سے ایک لڑکی کا سایہ نظر آیا۔ پھر اجمل کو چندا کا گمان ہوا، مگر در حقیقت وہ چندا نہیں بلکہ وہ چندا کی روح تھی۔ چندا کی روح اجمل کے پاس آئی اور بولی، اجمل میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تم تو میرا یقین کرو۔ اجمل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ جو کام ڈاکٹر نہ کر سکے وہ چندا کی روح نے کر دیا۔ اجمل کو سب کچھ یاد آ گیا، مگر جب اسے یاد آیا کہ چندا اس کی محبت ہے تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے لپکا، مگر اس کا ہاتھ چندا کے شیشے جیسے جسم کے آر پار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر خوف کی ایک لہر اجمل کے رگو پہ میں سرایت کر گئی۔ وہ ڈر کر بھاگ گیا اور چندا بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اجمل پسینے میں شرابور گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ماں پریشان صورت لے کر آگے بڑھی۔ اجمل دروازے کے قریب آ کر لہرا کر گر پڑا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے 4 گھنٹے بعد ہوش آیا تو ماں قریب آئی اور بولی، میرے بچے، نہ جانے تجھے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اجمل اجمل اٹھ میرے بچے۔ اجمل نے ایک دم ہوش میں آتے ہی کہا کہ ماں وہ چندا۔ اجمل نے کہا، ماں میں نے چندا کی روح کو دیکھا ہے، وہ مر گئی ہے۔ اجمل نے سارا واقعہ اپنی ماں کے گوش گزار کر دیا۔ ماں چپ چاپ سنتی رہی اور پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹی کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ اکثر رات میں سوتے ہوئے اجمل چونک کر اٹھ جاتا اور چندا چندا پکارتا۔ ادھر روزانہ چندا کی روح شہباز کو نظر آتی، ہر طرف ہر جگہ آنکھوں میں قہر برساتی، اور اس طرح چند ہی دنوں میں شہباز صدیوں کا بیمار دکھائی دینے لگا۔ دفتر میں جاتا تو اچانک اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہ سائے کی طرح اس کے آگے پیچھے چلتا ہے۔ اپنے آفس کے کمرے میں جاتا تو چندا وہاں پہلے سے ہی کرسی پر براجمان نظر آتی۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر جاتا، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ دفتر والوں کو اس سے شکایت رہنے لگی کہ وہ اپنے کام پر توجہ ہی نہیں دیتا، مگر وہ کیا کرتا؟ ایک بے قصور کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے دن رات مسلسل اب اذیت سے گزر رہے تھے۔ ایک رات اجمل اچانک نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اس کو خواب میں چندا کی بے چین روح نظر آنے لگی۔ اجمل، تم تو مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ میں اذیت سے تڑپ رہی تھی مگر اس ظالم نے ترس نہ کھایا، مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو۔ اور پھر چندا کی روح نے اپنے پر بیتی ساری رودات سنا ڈالی کہ کس طرح ظالم شہباز نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے بالکل بھی ترس نہیں کھایا۔ اجمل نے چندا کی روح سے وعدہ کیا کہ میں اس ظالم کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ چندا بولی، میں تمہارا یہ احسان بھولوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر چندا کی روح اچانک غائب ہو گئی۔ اجمل اٹھا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کیا تھا، کیا یہ حقیقت تھی یا خواب؟ مگر بار بار چندا کا آنا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ماری گئی۔ ایک رات اجمل پسینے میں شرابور بخار میں تپ رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں کو کسی نے چھوا تو اجمل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو چندا اس کے سرہانے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اجمل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا تو چندا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اجمل کی طرف دیکھنے لگی۔ اجمل، یہ کیا ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے تو ابھی تمہارے خواب آنکھوں میں سجائے ہی تھے کہ اس ظالم نے ان خوابوں کو نوچ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ زندگی گزارنی تھی مگر اس وحشی درندے نے مجھے موت کی نیند سلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی ہے، مجھے سکون نہیں ہے۔ جب تک اس ظالم بھیڑیے سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ نہ لے لوں میں سکون کے لیے تڑپتی رہوں گی۔ مجھے سکون تب حاصل ہوگا جب میں
उस जालिम को अबदी नींद सुला दूंगी, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अजमल की आंखों से आंसू रवा हो गए। उसने चंदा के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे एहसास दिलाया कि वह जरूर उसका बदला लेगा। फिर कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उधर शहबाज को अपने काम के सिलसिले में पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि वो ज्यादा अरसा एक जगह टिक नहीं सकता था। पाकिस्तान आते ही उसके ख्वाबों के तसलसल में इजाफा हो गया और उसे हर जगह अजीब व गरीब खौफनाक चीजें नजर आने लग गईं। कभी उसके पास रखा हुआ जग, जिसे वो सोने से पेशतर पानी से भरकर सोता था, यकायक ऐसा लगता कि उस जग में पानी की जगह किसी ने गरम गरम लहू भर दिया है। ये देखकर उसकी आंखें उबल पड़ती और डेले बाहर को आने के लिए बेकरार हो जाते। कभी लेटे लेटे अपने जिस्म पर शदीद दबाव महसूस होता, जैसे उसकी रूह कब्ज हो रही हो। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे के बाहर कोई मुसलसल चक्कर लगा रहा है। ये सब देख और सोचकर उसका दिमाग चकराने लगा। वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। गर्ज कि चंद दिनों में ही वो हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। एक रात ऐसा हुआ कि उसकी आंख अचानक खुल गई, मगर उस पर गुनूदगी तारी हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अलावा भी कमरे में कोई दूसरा वजूद मौजूद है। ये सोचकर उसकी नींद उड़ गई और आंखें पूरी तरह खुल गईं। एक साया उसके कमरे से निकलकर बाहर सहन में गया और राहदारी से होता हुआ सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया। और फिर उस साये ने अपने हाथ के इशारे से शहबाज को अपने करीब बुलाया। शहबाज ट्रांस की हालत में बेकाबू होकर साये के करीब पहुंचा ही था कि वो साया सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। शहबाज अब भी ट्रांस की हालत में ही था, साये के पीछे पीछे चलता जा रहा था। वो साया इमारत की छत पर पहुंचकर रुक गया। इमारत 8 मंजिला थी। साये ने शहबाज की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया तो वो बेचूं चला चलता हुआ छत की बाउंड्री के करीब पहुंच गया। साये की कहर आलूद नजरें उस पर मरकूज थीं। एक मरतबा साये ने फिर उंगली का इशारा किया तो वो छत की दीवार पर चढ़ गया और दीवार पर चढ़कर अभी नीचे देख ही रहा था कि किसी ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर धक्का दिया और वो 8वीं मंजिल से नीचे सड़क पर गिर गया। और फिर नीचे गिरते ही उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। चंदा की रूह अपने कातिल को उसकी भयानक अंजाम तक पहुंचाकर मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गई। उस रात अजमल के पास चंदा की रूह आई तो अजमल को चंदा के चेहरे पर सुकून की झलक नजर आई। वो अजमल के करीब बिस्तर पर बैठी और बोली, अजमल, मैंने अपने कातिल को भयानक अंजाम से 2-4 कर दिया है। उसकी कर्बनाक मौत देखकर मुझे अब सुकून मिला है। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, अपना घर बसा लो। बस ये जान लो कि हम दोनों का मिलाप किस्मत में नहीं था। अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। चंदा की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और अजमल साकित बैठा उसकी बातें सुन रहा था कि इतने में चंदा की रूह गायब हो गई। अजमल को अब भी चंदा की रूह नजर आती है तो वो मजनू और दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे भागता है और आवाज देता है, चंदा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अजमल की माँ बेशुमार डॉक्टरों और हकीमों से उसका इलाज करवा चुकी है, मगर उसे क्या पता, इश्क लाइलाज मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।